راستے میں جب وہ پیدل چل رہی تھی تو وہاں پہ صدر پولیس توسا نے اس کو اریسٹ کیا، پکڑا ہے نہ لوکل پولیس، اس کو پھر دارالامان ڈیرہ غازی خان لے آئی۔ آخر میں تسلی سے ٹیک اپ کیا ہے، بٹھایا ہے، پوچھا ہے سارے سوالات کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا شناختی کارڈ کیا ہے، میٹر کیا ہے، ہوا کیا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میڈیکل اس کا میں نے نہیں دیکھا، اپیرنٹلی میں نے کوئی ایسا ووڈ نہیں دیکھا، انجری نہیں دیکھی جس سے مجھے یہ فیل ہوتا کہ اس کو مارا پیٹا گیا ہے۔ اپریہینشن یہ ہے کہ مائٹ بھی کوئی ایسے پیچھے کوئی گروپ ہو جو اس طرح کے معاملات کو چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضی ڈار۔ نمرا کاظمی کیس کے حوالے سے خاصی ڈیولپمنٹ ہے، کل رات سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے جو آنے والی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نمرا کاظمی اپنے والدین کے پاس واپس پہنچ چکی ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جو مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی جب اغوا ہوئی تھی تو اس کے چند ہی روز کے بعد اس کے غائب ہو جانے کی خبر سامنے آئی اور پھر اس کا ایک نکاح یا ایک مبینہ نکاح سامنے آیا۔ اب وہ لڑکی کل رات کی جو خبر ہے، اتوار کے روز جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب کی خصوصی عدالت لگی جس کے اندر وہ پیش ہوئی، اس کے بعد اس لڑکی نے اپنے والدین کے ساتھ چلی گئی۔ عدالت نے اس کے اندر ایک بڑا اہم رول پلے کیا اور اس سب کے اندر جو دارالامان ہے اس میں بھی وہ بچی رکی۔ عدالت کے اندر یہ کیس کیسے پہنچا، جج صاحب کے سامنے کیا دلائل ہوئے، اس کیس میں اب کیا ہونے جا رہا ہے، نمرا کاظمی کا کیا پلان ہے، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میں نے زحمت دی ہے محمد علی صاحب کو، ملک محمد علی ایڈوکیٹ ہیں نمرا کاظمی کے، سینئر لائر ہیں، ہائی کورٹ کے اندر بھی پریکٹس کرتے ہیں اور بہت قریب سے انہوں نے سارے معاملے کو ذرا دیکھا ہے اور ایز اے لائر پیش بھی ہوئے ہیں وہ جج صاحب کے سامنے۔ بہت شکریہ ملک صاحب پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا آسان لفظوں میں آپ بتا دیں کہ نمرا کاظمی اپنے والدین کے پاس کن کن سٹیپس یا پروسیجر سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ پہنچی۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب شادی ہوئی ہے، شادی ہونے کے بعد اس عمر کی بچیاں، آپ کو پتہ ہے ایموشنل سسٹم اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے، آپ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں۔ وہ بچی گھر سے نکلی ہے، جیسے بھی نکلی ہے وہاں پہنچی ہے، وہاں توسہ شریف میں وہاں اس کی شادی ہوئی ہے۔ شادی ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اسے احساس ہوا ہے کہ یہاں پہ یہ میرے لیے ماحول ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے جب آدمی ملتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نتیجے کے طور پر جب وہ بہت زیادہ تنگ ہوئی ہے تو فوراً اس نے وہ گھر سے راہ فرار اختیار کی اپنے خامد سے، اور راستے میں جب وہ پیدل چل رہی تھی تو وہاں پہ صدر پولیس توسا نے اس کو اریسٹ کیا، پکڑا ہے۔ اچھا۔ پکڑا ہے، ہاں جی، اس سے پوچھا ہے کیا بات ہے، کیسا مسئلہ ہے، تو اس نے ساری کہانی سنائی ہے۔ پولیس نے اس کے جو ہائی آفیشل جو تھے انہوں نے لوکل پولیس سے کہا ہے کہ آپ انہیں سٹی پولیس توسے کے ہینڈ اوور کر دیں۔ تو وہ پولیس جو تھی وہاں پہ اپنا لوکل پولیس، اس کو پھر دارالامان ڈیرہ غازی خان لے آئی، کیونکہ آج کل چھٹیاں ہیں، وگرنہ یہ میٹر وہیں پہ سالو ہو جاتا توسیع شریف کے اندر۔ چھٹیوں کا معاملہ تھا تو یہاں پہ جو جج تھے ان کی کورٹ میں ان کو لے کر آئے ہیں دارالامان سے، لوکل پولیس تھی، لیڈیز کانسٹیبل صاحب تھیں۔ جج صاحب نے بخوبی اس کا معائنہ کیا، کراس کوسچننگ کیے، پھر مجھ سے پوچھا، ان کے پیرنٹس سے پوچھا، اس کی ایج کو دیکھا، اس کے بعد بار بار کرنے سوال جواب کرنے کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ اسے فوراً اس کے پیرنٹس کے حوالے کر دیا جائے۔ تو وہ اپنے بچی کو لے کر وہاں سے چلے گئے ہمارے ساتھ۔ یہ ٹھیک ہے، صورتحال اچھا، ہے۔ اب یہ ملک صاحب فرمائیے گا کہ جج صاحب کے ذرا سامنے وکیل آپ پیش ہوئے اور اس کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ دلائل پیش کیے گئے، تھوڑا سا ہمیں اگر آپ بتا سکیں کہ کیا کانورسیشن ہوئی، بچی نے کیا بیان دیا وہاں پہ، جج صاحب نے کیا سوالات پوچھے اور اس کے بعد فیصلہ جو ہوا ظاہر ہے اس کی روشنی میں ہوا ہوگا، وہ کیا تھے جو پیش کیے گئے دلائل وہاں پہ؟ دیکھیے، اس دن اچھے خاصے کیسز تھے تو نتیجے کے طور پر انہوں نے لاسٹلی اس کو جو ہے ٹیک اپ کیا ہے۔ آخر میں تسلی سے ٹیک اپ کیا ہے، بٹھایا ہے، پوچھا ہے سارے سوالات کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا شناختی کارڈ کیا ہے، میٹر کیا ہے، ہوا کیا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کہاں تھی، کیسے آئی ہیں، آپ کی عمر کیا ہے، ان کے پیرنٹس سے پوچھا۔ اس نے ساری تفصیلات جج صاحب کے سامنے رکھی کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، جس طرح سے اس کے ساتھ ہوا ہے۔ میں بھی اس وقت ساتھ موجود تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد 8-10 منٹ کے بعد جج صاحب سوچتے رہے، اس کے بعد سوچنے کے بعد انہوں نے لے کر دے دیا باقاعدہ طور پر کہ اس بچی کو اس کے پیرنٹس کے حوالے کر دیا اچھا، یہ اب صورت۔ جو درخواست دی گئی ہے اس درخواست کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے غالباً، یا جو ہمارے سامنے موقف آیا ہے کہ میرا میاں مجھ پر تشدد کرتا تھا جس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ جو ہے ظاہر نہیں ہے مزید وقت گزارنا چاہتی ہیں، رہنا چاہتی ہیں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس حوالے سے عدالت کے اندر کوئی بات چیت ہوئی، ریمارکس پاس ہوئے، کوئی میڈیکل کرائے جانے کے حوالے سے بات ہوئی، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تشدد کرتا تھا تو میڈیکل کہاں پہ ہے اس کا؟ میڈیکل اس کا میں نے نہیں دیکھا۔ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، میں نے اس کا میڈیکل نہیں دیکھا، نمبر ایک۔ اپیرنٹلی میں نے کوئی ایسا ووڈ نہیں دیکھا، انجری نہیں دیکھی جس سے مجھے یہ فیل ہوتا کہ اس کو مارا پیٹا گیا ہے۔
کیونکہ اچھا فوجداری مقدمات میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، امپورٹنس ہوتی ہے، وہ میں نے نہیں دیکھا، لہٰذا میں از خود یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو مارا گیا یا پیٹا گیا ہے۔ البتہ وہاں پر موجود لوگوں نے، ان کے پیرنٹس نے مجھے کہا ہے کہ اس کے خامد نے اور اس کی ساس نے سے مارا پیٹا ہے۔ اب ظاہر ہے جب سامنے ایک وونڈ نہ ہو، زخم نہ ہو، انجری نہ ہو، تو میں تو کچھ نہیں اس طرح سے کہہ سکتا، یا تو میڈیکل فوراً ہوتا، اس سے محسوس ہوتا کہ یہاں واقعی اس کے اوپر وائلنس ہوا ہے، اسالٹ ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، تبھی کچھ کہا جا سکتا تھا۔ لہذا اس تو جج سلسلے صاحب میں نے اس یہ حوالے سب سے جج صاحب نے کوئی ریمارکس پاس کیے جج صاحب نے اس حوالے سے، یا انہوں نے استفسار کیا، پوچھا اسے تشدد کے حوالے سے؟ نہیں، انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے جسٹ، میں نے عرض کیا نا، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا شناختی کارڈ کیا ہے، آپ کے پیرنٹس کون ہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں، کہاں جانا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت کہاں ہیں، اور اب آپ نے کہاں جانا ہے۔ یہ 8-10 سوال کر کے انہوں نے بچے کو کہا کہ پولیس کو کہا کہ اسے فوراً اس کے پیرنٹس کی، بلکہ ساتھ پولیس والوں کو بھی بھیجا تاکہ اس کی پروٹیکشن ہو سکے بچے کی، اور اسے وہاں سے روانہ کر دیا۔ اچھا، اب دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ بچی نے ظاہر ہے الزام تو لگایا، یا اس نے ذکر اس چیز کا کیا ہے کہ میرا میاں مجھ پہ تشدد کرتا تھا، جبکہ ہم نے اب سے کچھ روز پہلے دیکھا کہ وہ اپنے میاں یا مبینہ میاں کے ساتھ آ کے لائیو سیشنز کے اندر بھی بیٹھ رہی تھیں، اپنے یوٹیوب کے اوپر بھی اپیئر ہو رہی تھی، اور بڑا ایک اچھی جو ہے وہ گلومنگ سی پکچر بھی پورٹرے کر رہی تھی۔ اب چونکہ انہوں نے جو اس کے اوپر ایلیگیشن ریز کیے ہیں، ظاہر ہے ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ کوئی ہلکا ایلیگیشن تو ہے نہیں، آپ کے نزدیک اس ڈومیسٹک وائلنس کو لے کے ابھی اس کو پرسو کرنے کا نمرا کاظمی کا، ان کی فیملی کا کوئی آپ کو پلان لگتا ہے، یا اس چیز کو پرسو ہی نہیں کیا جائے گا، اور اگر نہیں کیا جائے گا تو کیا پھر اس کو جھوٹ تصور کیا جائے، اور اگر اس کو پرسو کرنا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ سر، صورتحال یہ ہے کہ جو میں نے محسوس کیا ہے، ظاہر ہے 20-25 سال کے بعد ہمیں بھی اس طرح ایکسپیرینس تو ہو جاتا ہے نا کہ اب کیا ہونے والا ہے یا کیا چاہ رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہانی مزید آگے چلے گی۔ بچی ان کو مل گئی ہے، بچی لے کر وہ چلے گئے ہیں، ان کے پاس حل ہے، اگر وہ چاہیں تو اس کے جو ہسبی ہے یا ہسبینڈ ہے اس کے خلاف بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو۔ نہ کرنا چاہیں تو کچھ نہیں کریں، بس معاملے کو ختم کر ڈالیں۔ ہوں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں ہوں۔ اگر کرنا چاہیں تو۔ اچھا، اب اس سب کے اندر ایک اس کی جو نکاح یا مبینہ نکاح یا شادی یا جو بھی سارا معاملہ ہوا، اس نکاح کی ویلیڈیٹی بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بتائیے گا آپ کی مطلب جتنا بھی تجربہ ہے اس کی روشنی کے اندر، کہ اس کے نکاح کی ویلیڈیٹی، انویلیڈیٹی، یا اس کی کوئی ڈیورس، اس کا کیا بنے گا، کیا سٹیٹس ہوگا ان کی شادی کا؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں۔ ایک چیز ہے کہ آپ پرشن کے ذریعے کوئی چیز کراتے ہیں، پرشن کے ذریعے کراتے ہیں، کوئی جبر کے ذریعے، انڈیو انفلوئنس کے ذریعے۔ اب تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ بچی کیا سٹیپ لیتی ہے، اس کے پیرنٹس کیا سٹیپ لیتے ہیں، یا وہ اس نکاح کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ نکاح کس طرح سے مجھے کرایا گیا ہے، گن پوائنٹ پہ کرایا گیا ہے، مارا گیا ہے مجھے، تو سر ڈیپینڈ کرتا ہے اس نمرا کے بیان کے اوپر، نمرا کاظمی کیا کہتی ہے کہ یہ نکاح کیسے ہوا ہے، یا جو مختلف جگہوں پر میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہیں وہ میں نے کیسے دی ہیں، کس پوائنٹ آف ویو سے دیے ہیں، کہ کیا پیچھے لوگ موجود تھے، انہوں نے مجھے گن پوائنٹ پہ جو ہے وہ دھمکی دی ہوئی تھی، ہم قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ یہ پھر بعد کے معاملات ہیں، یہ باتیں آہستہ آہستہ کھلے گی آگے، یا تو یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے یا پھر میٹر کو آگے پرسو کریں گے۔ لیکن جو کچھ میں نے آبزرو کیا ان کے پیرنٹس کی صورتحال کو دیکھنے کے بعد، مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ آگے چلے گا۔ ممکن ہے وہ چلائیں۔ ہوں، ممکن ہے وہ نہ چلائیں۔ اچھا ملک صاحب، ایک چیز اور یہ کہ بہت زیادہ آج کل شور ہے، اور بہت سارے اور کیسز بھی چل رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی کا بھی کیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن بڑا ایکٹیو ہوا، اور وہ ہیومن ٹریفکنگ جو ہے اس کو لے کے خاصا دنیا کے اندر جو ہے وہ شور کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کی دانست یا سمجھ کے مطابق جو کچھ بھی اس نمرا کاظمی والے کیس میں ہوا، مجھے یہ فرمائیے گا، آپ کو اس کے پیچھے کوئی ایسا عنصر محسوس ہوا، یا آپ کی جتنی بھی تجربہ یا آپ کی جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ، آپ کو یہ لگا کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا عنصر موجود ہے جو کہ روٹین کی چیز نہیں ہے، روٹین سے ہٹ کے ہے؟ جس طرح اس بچی کا جانا، جتنا بھی آپ نے کیس کو اسٹڈی کیا، پھر اس کا اس بچی کا اس طرح گھر سے نکل جانا، اور پھر پولیس کے حوالے ہونا، پھر پولیس کا دارالمان کو بھیجنا، پھر جج صاحب کے سامنے جانا، جج کا بھیجنا، پولیس پروٹیکشن میں بھیجنا، سم تھنگ از رانگ سم ویئر، آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہے، روٹین کا کام نہیں ہے؟ دیکھیں سر، اس سلسلے میں 2 باتیں آپ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موبائل نے سب سے اہم کردار ادا کی ہے۔ موبائل نے تباہی کا باعث جو بنا ہے، یہ موبائل ہی بنا ہے، جس نے ہمارے گھروں میں بھی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں، جس نے تباہی مچائی۔ نمبر 1 اپریہینشن یہ ہے کہ مائٹ بھی کوئی ایسے پیچھے کوئی گروپ ہو جو اس طرح کے معاملات کو چلاتا ہے۔ اپریہینشن ہے۔
اپریہینشن ہے کہ کوئی ایسا گروپ ہو پیچھے، کیونکہ وہ جو بچی ہے بیٹی جس کا بھی کیس چل رہا ہے، تو اس میں بھی بہت ساری باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ تھریٹ مل رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، یہ عین ممکن ہے کہ اس کے پیچھے بھی ہو، اس طرح کا معاملہ ہو، لیکن بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ آپ کا موبائل ہے جو کھلے ہم اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں. یہ تباہی کا پیسہ، رابطے بڑھتے ہیں، توجہ، پیرنٹس جو ہے وہ توجہ نہیں رکھتے، تربیت صحیح نہیں کرتے، تربیت صحیح نہیں ہوتی، نتیجے کے طور پر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تعلیم دیتے ہیں لیکن تربیت نہیں ہوتی، نتیجے کے طور پر یہ معاملات سامنے آتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لمبا سا گینگ ہو جو ان معاملات کو دیکھتا ہو، ان کے پیچھے ہو، بچوں کی سمگلنگ کے لیے لے جاتے ہوں، یا پتہ نہیں کہاں. اب بہت ساری باتیں یہاں نہیں کی جا سکتی ہیں آپ کی خدمت میں، لیکن ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے ڈیفینیٹلی کہ یہ بچیاں کہاں جا رہی ہیں اور کون کون کہاں لے کر جا رہے ہیں. یعنی اس کو پرسو کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس کو کتنا پرسو کرے، کہاں تک پرسو کرے، اور ڈیفینیٹلی اس چیز کو یا ایسے مافیا کا خاتمہ بڑا ضروری ہے. اب اسی کے اندر ایک اور چیز ہمارے سامنے آئی، وہ اس لڑکا جو اس کا مبینہ شوہر ہے شاہ رخ، اس کی والدہ یعنی کہ اس لڑکی کی مبینہ ساس جو ہیں، ان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا. اس کو ہم نے بھی اپنے چینل میں چلایا. اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی نمرا کاظمی کے حوالے سے، اور ان باتوں کے اندر انہوں نے ایک بات کی جس پہ میں کافی حیران ہوا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ ایک مصیبت تھی، یہ نمرا ایک مسئلہ تھی، اور ہمیں یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ یا تو خود کچھ اپنے آپ کو کر لے، یا اس کو کچھ ہو جائے تو اس کے ماں باپ میڈیا پہ جائیں گے اور پھر ہمارے پاس آ جائیں گے، اور ہم پہ قتل جیسے الزامات بھی لگ سکتے ہیں اور ہمیں جیلوں کے پیچھے بھی پھینکا جا سکتا ہے. اس قسم کے انہوں نے خدشے کا اظہار کیا. مجھے یہ فرمائیے گا، میں صرف آپ کی آبزرویشن لینا چاہتا ہوں اس کے اوپر، کہ اس قسم کا جب فیئر موجود ہو اور اس کو آن ریکارڈ یا کیمرہ ایسی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی جائے، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کسی اور چیز کا بھی اپریہینشن ہے جس میں پرائمریلی جو نمرا ہے اس کی جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے پریکاشنری میئر کیا؟ سر دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. میں اس لڑکی سے ملا ہوں، میں نے اسے بڑی گفتگو کی ہے، بہنوں کی طرح تھی، بیٹی کی طرح تھی، سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اسے لیے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ایسی بات ہو کہ وہ کوئی اس طرح کا اقدام کریں گے جس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچے. نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا، بالکل نہیں لگتا، ٹھیک ہے، مجھے بالکل نہیں محسوس ہوتا. ٹھیک ہے. آخری سوال یہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو آن دا لیگل گراؤنڈس میں اگر پوچھوں آپ سے کہ نمرا کون کون سی آپشن کو آپٹ کر سکتی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ کون کون سے لیگل رستے ہیں جو وہ آپٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہیں؟ کون کون سے آپشن اڈاپٹ کرنا چاہے اگر وہ، آپ یہی جی فرما رہے ہیں نا؟ جی. دیکھیں، سب سے بڑا آپشن تو یہ ہے کہ جتنے بھی بیان دیے ہیں اس سے ریٹریٹ کر جائے ان دا فیور آف ہز ہسبینڈ نجیب شاہ رخ. تب وہ قانون کے چنگل میں آ سکتا ہے کہ یہ مجھے اغوا کر کے لے گیا، یہ اس نے فلاں جگہ پہ رکھا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ وہ کیا. جتنے بھی جہاں جہاں اسٹیٹمنٹ دیے ہیں اس سے ریٹریٹ ہونا پڑے گا. الٹیمیٹلی اگر یہ چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، نہ چاہے تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ کہے گی، اس نے یہی کہنا ہے کہ گن پوائنٹ پہ سب کچھ ہوا ہے، مجھے دھمکیاں ملی گئی ہیں. پھر عدالتیں بیٹھی ہیں، انہوں نے حالات، واقعات، ایویڈینس اور سرکمسٹانسز کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا جب اس میں ڈیسیژن لینا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے ملک محمد علی صاحب، ایڈوکیٹ ہیں یہ ہائی کورٹ کے بھی اور وکیل یہ نمرا کاظمی کے. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے وقت دیا. ویلکم. ڈیفینیٹلی ہم اپنے ویورز کو جو ہے اس کیس کے حوالے سے یوں ہی آگاہ رکھیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.